میں نے اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ سے درخواست کی، وہ حج کو جاتے رہتے تھے، عمرے کو آتے رہتے تھے۔ میں دارالعلوم میں نیا نیا مدرس ہوا تھا، نوجوانی کا زمانہ تھا، میں نے عرض کیا کہ آپ ہمارے لیے دعا کر دیجئے، میرے لیے دعا کر دیجئے کہ حج کروا دے۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تمہارے لیے حج کی دعا نہیں کروں۔ میں دہل گیا، اتنا مہربان باپ جو میرا مرشد بھی ہے، میرا شیخ بھی ہے، میرا استاد بھی ہے، میرا باپ بھی ہے، اور اتنا بڑا اللہ کا ولی ہے، اور میں نے اسے دنیا نہیں مانگی تھی، آخرت کی بات مانگی تھی، اللہ کی چیز مانگی تھی، حج مانگا تھا، حج کی دعا مانگی تھی، اس کو انکار کر دیا کہ تمہارے لیے حج کی دعا نہیں کروں گا۔ میں ڈر گیا، میں نے کہا کیا بات ہے؟ فرمایا کہ نہیں تمہارے لیے دعا نہیں کروں۔ میں نے کہا کیا بات ہے آخر؟ فرمایا تمہیں حج کا شوق نہیں ہے، تمہیں حج کا شوق نہیں ہے۔ میں رو پڑا، میں نے کہا میں تو چپکے چپکے رویا کرتا ہوں، نئی نئی شادی ہوئی تھی، ایک بچی تھی، تو میں نے کہا کہ میں تو روتا ہوں آپ کے حالات سن کر جب حج کا سناتے ہیں۔ فرمایا کہ نہیں اگر تمہیں شوق ہوتا تو اس کے لیے کچھ تیاری کرتے، پیسے جمع کرتے۔ میں نے کہا میں اس تنخواہ میں کیا پیسے جمع کر سکتا ہوں؟ اس زمانے میں شاید 150 روپے تنخواہ ہوتی تھی ہماری، سستے کا زمانہ تھا۔ 3000 میں ہوائی جہاز کا سفر ہوتا تھا، 1500 میں پانی کا جہاز کا سفر ہوتا تھا۔ میں نے کہا کہ میرے پاس اتنے پیسے تو نہیں۔ فرمایا کہ کیا تم 1 روپیہ بھی مہینے میں جمع نہیں کر سکتے؟ میں نے کہا کر سکتے ہیں۔ کہا کہ بتاؤ کتنے جمع کیے؟ اگر شوق ہوتا تو تم جمع کرنے شروع کرتے، جتنا تمہارے بس میں وہ تو کام کرتے، باقی اللہ کے سبب کرتے۔ سبق دے دیا میرے باپ نے، مرشد نے، شیخ نے، استاد نے، کہ صرف خواہشات کرنے سے کام نہیں چلا کرتا، خواہشات کے ساتھ کام شروع کرو، ہمت سے اللہ کے بھروسے پر کام شروع کرو، مدد اللہ کی طرف سے آتی۔ اللہم ھذا الجہد وعلیک التکلان، محنت ہماری ہے، کوشش ہماری ہے، بھروسہ آپ پر ہے۔ چنانچہ ہم نے جمع کرنے شروع کیے، اور میں نے کہا ہم تو اس سے زیادہ جمع کر سکتے ہیں۔ سال بھر میں الحمدللہ کچھ پیسے جمع ہو گئے، مگر اتنے نہیں تھے کہ سفر کیا جا سکتا۔ اس زمانے میں والد صاحب جانے والے تھے، میں نے حساب لگا، میرا تجارتی کاروبار تھا چھوٹا سا، یہی اب جو بڑا کاروبار ہے ادارۃ المعارف، اس وقت بالکل چھوٹا سا کاروبار تھا، گھر ہی کے ایک کونے میں کمرے میں یہ کام تھا، میں اکیلا خود کرتا تھا۔ پرانی ہندوستان کی چھپی ہوئی کتابیں جو چھپی تھی ہمارے یہاں کے دارالارشاد کی، وہ اس کتاب میں کمرے میں رکھی ہوئی تھی، تو میں نے سوچا کہ اس کو اگر فروخت کر دوں تو پھر حج چلا جاؤں۔ میں نے حساب لگایا، حساب لگا کر پتہ چلا کہ ساری کتابیں اگر فروخت کر دوں تو 600 روپے مل جائیں، اور حج کا فرض ہے پانی کے جہاز سے 1500 اور ہوائی جہاز سے یہ۔ میں نے والد صاحب کو کہا کہ میں تو خانہ بیچ کر دوں؟ کہا اس سے بہتر اور کیا ہے، کرو حج کرو۔ میں نے کہا مگر وہ تو پیسے پورے نہیں ہے، کہ کوشش کرو۔ میں ہمارا ایک شاگرد تھا، پہلے دبئی میں کہیں ملازمت کرتا تھا، وہ یہاں آ گیا علم دین حاصل کرنے کے لیے، ڈرائیوری کرتا تھا، وہ میرا شاگرد تھا، کتابیں مجھ سے پڑھا کرتا تھا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے، درجات بلند فرمائے۔ اس کو پتہ چلا کہ میں حج کی تیاری میں لگا ہوا ہوں، دفاتر کے چکر کاٹ رہا تھا، اس نے پیغام بھیجا میرے پاس کہ استاد جی سے کہہ دیں کہ میرے پاس کافی رقم موجود ہے، جب تک میں مدرسے سے فارغ نہیں ہوتا تعلیم سے اس وقت تک مجھے پیسے کی ضرورت نہیں، جتنی رقم آپ کو قرضے کی ضرورت ہو قرضہ لے لیجیے، جلدی کچھ نہیں۔ میں قرضہ لیتے ہوئے گھبرایا، مگر وہ سر ہو گیا، میں نے قرضہ لے لیا، اور پھر ہوائی جہاز سے سفر کیا۔ جس دن والد صاحب پہنچے تھے وہاں، ان کو نہیں معلوم تھا کہ میں پہنچ سکوں گا، پیچھے جب میں اور مولانا تقی عثمانی صاحب اچانک پہنچ گئے مکہ معظمہ، پھر ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ پھر میں نے ملتزم پر یہ دعا کی تھی، اپنے بزرگوں سے سیکھی تھی بات کہ یا اللہ یہ قرضہ تو ہو گیا ہے میرے ذمہ، آئندہ مجھے قرضے سے بچا لیجیے، قرضہ آسانی سے ادا کروا دیجیے اور قرضے سے بچا لیجیے۔ آپ کو حیرت ہوگی، حیرت ہوگی، آج اس واقعے کو کتنے واقع، سن 64 کی بات ہے، یہ کتنے سال گزر چکے، 36 سال پچھلی صدی کے، 57 55 سال ہو چکے۔ اس کے بعد سے آج تک میرے اوپر کوئی پیسہ قرض نہیں ہوا، کوئی قرض نہیں ہوا۔ ملتزم پر دعا مانگی، وہاں کی دعائیں، وہ قرضہ بھی اللہ تعالیٰ نے جلدی ادا کروا دیا، اور اس کے بعد پھر آج تک بڑے بڑے لوگوں پر قرضے ہوتے ہیں، مجھ پر ایک پیسہ کا بھی قرض نہیں ہے اللہ کے فضل و کرم۔ تو بھائی یہ سبق ہیں، جو قصہ میں نے سنایا آپ کو کہ والد صاحب نے دعا کرنے سے انکار کر دیا تھا، یہ قصہ میں سنا دیا کرتا ہوں ہر سال، اور چنانچہ میرے دوست احباب کئی ایسے ہیں جنہوں نے الحمدللہ حج فرض اسی طریقے سے ادا کیا ہے، سال بھر تیاری کی اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کرا۔ آدمی جب کوشش کرتا ہے تو پھر مدد آتی ہے،
پہلے سے اندازہ نہیں ہوتا کہ مدد کیسے آئے گی، پھر آ جاتی ہے مدد، بھیج دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو حج کی نعمتوں سے برکتوں سے مالا مال فرمائے۔